الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء سنتہ الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ صدق اللہ العظیم وصدقہ المولانا کریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا بعند الموت لا الہ الا اللہ۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے سورۃ العنکبوت کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جیسے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، ایمان اندر ہوتا ہے، ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے، مومن کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں ذکر آیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے تمہارے جو پچھلے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے، ہم ان کو ٹیسٹ کیے ہیں، ہم ان سے جائزہ لیے ہیں کہ ان کا ایمان کیا ہے۔ گفتگو آج میں نے فتنہ چنا ہے حالات حاضرہ سے۔ فتنہ کے معنی مثال کی طور پہ ہو یا موضوع کی مناسبت سے ہو، موقوف کی مناسبت سے ہو، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بارہا ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ اس پہ احتیاط برتی جائے۔ ایک دماغ کو اپنے بھی کھولوں، ساتھ میں آپ کے بھی۔ فتنہ کے ایک معنی آتے ہیں پیوریفیکیشن۔ تو سونے کو جب سونہار پیوریفائی کرتا ہے اچھے لیول کا سونا دیکھنے کے لیے، اس کا جو امپیوریفیکیشن، جو چیزیں خراب ہوتی ہے وہ گلانے پہ ہی ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان بھی جیسے اندر ہے، ایمان کی صفائی کرنا انسان مومن کے لیے بڑا سخت کام ہوتا ہے۔ تو ایک یہ مکن آیت ہے، یہ آیتیں جب نازل ہوئی ہیں تب خاص طور پہ تاریخ اسلام میں بڑا جد و جہد کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابیوں کا۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس وقت نازل ہوئی ہیں جب خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینے پہ کھڑا کیا جاتا ہے، آپ بری طرح جل جاتے ہیں، زخمیں لے کر آپ حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی ہمیں ہمارے ٹیسٹ ہوں گے، ہمارے صبر کا امتحان ہوگا۔ تب یہ آیتیں
نازل ہوتی ہیں وَيَحْسَبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ بے شک صرف ایمان لے آئے تو کافی نہیں ہے، صرف ایمان والے ہیں کہنا کافی نہیں ہے، تمہیں بھی اس درجات سے گزرنا ہے، اس تکالیف سے گزرنا ہے۔ ایمان والے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو، امتحان تو ایمان والے کے ساتھ ہی ہے، تم سے امتحان لیا جا رہا ہے یہ تکالیف دے کر۔ تو آج موجودہ حالات سے چند ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سب کے لیے الفتنہ اشد من القتل، فتنہ جیسے ہم کہتے ہیں بازار میں فتنہ ہے، اس جگہ پہ نہ جاؤ فتنہ ہے، گفتگو بھی فتنی ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں الفتنہ اشد من القتل، کہ قتل سے بھی سنگین ہے۔ آپ کے کسی کے سینے میں چھرا بھونکنا وہ قتل کہا جا سکتا ہے، لیکن اس قتل سے بھی سنگین بتایا گیا ہے کہ فتنہ برپا پیدا کرو۔ اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ایمان نہیں لائے ان کا ایمان کسی جانور پہ ہے، تو بالکل مومن کا حق نہیں بنتا کہ اس جانور کو بارہا اپنی گفتگو کا شکار بنائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے تم جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کی طرف راغب ہوں گے، تمہارے سچے خدا کی طرف راغب ہوں گے گالیوں کے ساتھ۔ تو ہم بحیثیت مومن ہماری جو تعلیمات ہے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو فتنے کی شکل میں نہ سننا چاہیے، اگرچہ سنیں اس بات کی مذمت کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے یا اللہ رب العزت اس کو نیک توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو کہنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی خانقاہوں میں اپنی سیکیورٹی کے ساتھ بڑے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن جو معصوم جاں بحق ہوتے ہیں، جو معصوموں کے کاروبار نیست و نابود ہوتے ہیں، ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ہم ایمان لے آئے، اب ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنی ساری اولادوں کی فکر کرتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کھانے کیسے پہنچایا جائے گا، ان کو کپڑے کیسے پہنچائے جائیں گے، اور سب کو برابر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک لیڈر کا مقام اسلام میں اتنا ہی بتایا گیا جیسے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بڑے ہی انکساری، بڑے ہی خلوص و محبت سے اپنے رعایا کی طرف پیش آؤ۔ کوئی 49% لاتا ہے، کوئی 51% لاتا ہے۔ 51 جو لاتا ہے اس کی جیت ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ فتنہ ہو شرعی اعتبار سے تو یہ حکم ہے اس جگہ کو چھوڑ دو،
اس سیٹ کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے دوری اختیاری کر لو تب تک کہ وہ احساس پیدا نہ کیے کہ آپ صحیح تھے، آپ مسلمانوں کے لیے بہتر تھے، انسانیت کے لیے بہتر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کس کس ٹاسک سے گزرے ہیں، کس کس مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ ارے ہم تو ایسا واقعہ بتاتے ہیں اپنے لخت جگر چاچا، جس طرح سے جنگ احد میں چہرے بناتے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پمکنز کے جو چہرے بنا کے عید منائی جاتی ہے، اس طرح سے کاٹ کے بناتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَئِن صَبْرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تم صبر کر لو تمہارے لیے صبر بہترین چیز ہے۔ اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں جو لوگ